محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاخیار اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دوستو، ہم سب رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج 17 رمضان کی تاریخ ہے، یوم بدر ہے. اس تاریخ کو اسلامی تاریخ کا پہلا عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر واقع ہوا تھا. ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، منتخب قرآن، ماہ صیام ہے، ماہ تقوی ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے. لیکن غزوہ بدر اور اس طرح کے دیگر غزوات کی نسبت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ماہ دعوت ہے، ماہ جہاد ہے، اسٹرگل کا مہینہ، جد و جہد کا مہینہ بھی ہے. آگے میں اس کی کچھ اور تفصیل بیان کروں گا. آج جو عنوان، جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے، تو اس کے تحت غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اہم سوال پر ہم کو غور کرنا ہے. سوال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کے مستحق مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ will defend، مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم پیغمبروں کی مدد کریں گے اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی مدد کریں گے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. تو ایسی آیتیں ہم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتی ہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف کہا کہ مومنین کی مدد یہ حق ہے، ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں رکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان پر اہل کفر غالب آ جائیں. تو یہ سب آیتیں بہت ہی واضح طور پر یہ یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد یہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو ایک طرف یہ آیتیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، ہر جگہ وہ ظلم و ستم کے شکار ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آتی؟ اور یہی آج کا آپ کا عنوان بھی ہے، سسپٹیبلٹی ٹو اکمپلشمنٹ. تو
اس سوال کا جواب اردو کے ایک شاعر ظفر علی خان نے اپنے ایک مشہور شعر میں بہت خوبصورتی سے دیا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ Create the environment of Badr, angels will come down for your help even today۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہمیں اسی سوال پر غور کرنا ہے کہ فضائے بدر کیا ہے، بدر کا پیغام کیا ہے، وہ کیا کیریکٹرسٹکس، وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو آج دنیا بھر میں مسلمان کمزور ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو اس فلسفے کو یعنی بدر کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔ بدر کے فلسفے کا تعلق صرف جنگ سے، صرف وار سے نہیں ہے، بلکہ ہر مہم، ہر کشمکش، ہر اسٹرگل سے اس کا تعلق ہے۔ جس مہم میں، جس کشمکش میں بھی مسلمان بدر کا انوائرمنٹ پیدا کریں گے، بدر کی فضا پیدا کریں گے، وہاں ان کی مدد کے لیے ضرور فرشتے اتریں گے، وہ ضرور کامیاب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فضا نہیں پیدا کریں گے تو پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بدر کا پیغام یہ ہے کہ ہم بدر کی فضا پیدا کریں۔ اب یہ فضا، بدر کا انوائرمنٹ، بدر کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس پر آج ہم غور کرتے ہیں۔ میں کچھ نکات، 4-5 نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں غور و فکر کے لیے رکھنا چاہوں گا۔ عزیز دوستو، فضائے بدر کی، بدر کے انوائرمنٹ کی پہلی خصوصیت، پہلی کیریکٹرسٹک ایمان کامل اور جذبہ اور لگن ہے، اسٹرانگ فیتھ اور فرم کمٹمنٹ۔ آپ دیکھیں گے کہ بدر میں شریک صحابہ اکرام اپنے مقصد پر، اپنے اصولوں پر نہایت پختہ یقین رکھتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں، اور اگر 200 ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ یہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو مقصد پر یقین، ایمان، یہ خود ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر، اپنے آئیڈیلز پر چٹان کی طرح جم جانا، انہیں زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بنا لینا، اس کے سلسلے میں مکمل فوکس اختیار کرنا، مکمل یکسو ہو جانا، یہ کسی بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو بدر کے انوائرمنٹ کی، فضائے بدر کی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے لیے اس دین کی دعوت، اس دین کی سربلندی، یہ ان میں سے ہر ایک کا واحد ذاتی مشن تھا۔ انہیں نہ قبیلہ عزیز تھا، نہ اپنا کیریئر عزیز تھا، نہ کسی کو نیچا دکھانے یا اوپر اٹھانے سے ان کو کوئی دلچسپی تھی۔ ان کی واحد دلچسپی دین اور دین کے مقاصد تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ کیا ہم کو اپنے اصولوں سے اس قدر لگاؤ ہے؟ کیا ہمارے اصول ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی ہیں؟ آپ انالائز کریں گے، جائزہ لیں گے تو پرسنل لائف میں ہماری چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں، ہمارا کیریئر، ہمارا بزنس، ہمارا گھر، ہمارا آرام، یہ سب ہم کو اپنے اصل کام سے، اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم پوری امت کی اجتماعی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کی، ایک فکر و نظر کی علمبردار امت، ہم کبھی فرقہ بن جاتے ہیں، کبھی کمیونٹی بن جاتے ہیں اور کمیونل پولیٹکس کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی ایک مفاد پرست گروہ بن جاتے ہیں
اور اپنے مفادات کے لیے اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی دوسروں کی دشمنی اور نفرت ہم کو عدل و انصاف کے اصول سے دور کر دیتی ہے، اور کبھی اپنے ایگو کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے ہم ایک دوسرے کے در پہ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زیادہ تر جو اجتماعی کوششیں ہیں وہ یہی رنگ لیے ہوئے ہیں. ہمارے پرنسپلز، اصول کچھ اور ہیں اور ہمارا رویہ کچھ اور ہے. ہماری حیثیت اور مقام کچھ اور ہے اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں. تو یہ ہماری کمزوری کا، ہماری ویکنس کا سب سے بڑا سبق ہے، سب سے بڑا ریزن ہے، سب سے بڑا سبب ہے. تو بدر کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے یکسو ہو جائیں اور اپنے مقصد پر، اپنے اصولوں پر فوکس ہو جائیں. داعی اللہ کی ہماری حیثیت، یہی ہماری اصل آئیڈینٹی بن جائے، یہی ہمارا اونلی انٹرسٹ بن جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بہت طاقتور ہو گئے تھے، اور بدر کی کامیابی کا ایک ریزن ان کی یہ طاقت، ان کی یہ قوت. دوسری خصوصیت محترم دوستو، وہ مسلمانوں کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے. اس پر بہت کم بات ہوتی ہے، بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کمزوری کا، زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم آرگنائز نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کسی تنظیم سے، آرگنائزیشن سے جڑنا کیا ضروری ہے؟ تو کسی بھی بڑے کام کے لیے منظم کام، آرگنائز کام، یہ انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ بدر کے موقع پر کیسی بے مثال آرگنائزیشن تھی. ایک مثالی لیڈر، آئیڈیل لیڈر، مشاورت کا، کنسلٹیشن کا ایک اسٹرانگ سسٹم، اور پھر بہت ہی لائل فالوورز. اچھی تنظیم کے یہ 3 پلرز ہوتے ہیں: لیڈر مثالی، اور اچھا آرگنائزیشنل پروسیس، خاص طور پر مشورے کا نظام، اور لائل فالوورز. تو آپ دیکھیے کہ تینوں چیزیں یہاں موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال لیڈرشپ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل آئیڈیل لیڈر کے طور پر سب سے پہلے اپنے رفقا کو انسپائر کیا، ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا، ہمت پیدا کی، مقصد کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کیا. 17 رمضان المبارک کو فجر کے بعد آپ نے جو ولولہ انگیز خطاب فرمایا تھا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس خطاب سے صحابہ اکرام جوش و جذبے سے سرشار ہو گئے. پھر یہ لیڈر، ایک آئیڈیل لیڈر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تقریر کرنے پر نعوذ باللہ آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر محاذ پر ڈٹے رہے، خود آگے رہے، جسے کہتے ہیں لیڈنگ فرام دی فرنٹ. تو اس کی آپ اعلیٰ ترین مثال بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر سب سے پہلے خود کو پیش کر کے آپ فرنٹ سے گویا پورے لشکر کو لیڈ فرما رہے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ ہر قدم پر مشورہ. پہلے مسئلہ پیش آیا کہ قریش سے جنگ مدینے میں رہ کر کی جائے یا باہر نکلا جائے. آپ نے اس کے لیے ایک بڑی مجلس شورا طلب کی، جس میں مہاجر اور انصار صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی. جنگ ہو گئی تو اس کے بعد سوال پیش آیا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے. آپ نے اس کے لیے مشورہ کیا. جو قید کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان اس بات کو مشورے کے لیے پیش کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہر قدم پر مشورہ. تیسرا ایلیمنٹ میں نے کہا کہ لائل فالوورز. تو فالوورز کی لائزہ ان تقریروں سے ہوتا ہے جو صحابہ اکرام نے مشورے کی مجلس میں کی، خاص طور پر، اور انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیے، ہم دائیں سے بھی آپ کے ساتھ ہیں، بائیں سے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ فقط آمنا بکا وصدقناکا، کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے
اور آپ کی تصدیق کی، وشہدنا انا ما جئت بہ هو الحق وآتیناک علی ذلک عہودنا ومواثقنا علی السمع والطاعہ۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو سچا تسلیم کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بات ہم سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ فامضی یا رسول اللہ لما اردت، اے اللہ کے رسول جو آپ کا ارادہ ہو وہ کر گزریے۔ فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ان استعرضت بنا ھذا البحر فخذته لخذناه معک۔ اے اللہ کے رسول، آپ اگر اس سمندر میں اتر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس سمندر میں اتریں گے۔ ما تخلف منا رجل واحد، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وما نکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا، کل جب دشمن سے مدبھیڑ ہوگی تو ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انا لصبر عند الحرب، بے شک ہم جنگ کے محاذ پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں۔ صدق عند اللقاء، اور ملاقات کے موقع پر ہم صداقت کے پیکر ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ یریک منا ما تقر به عینک، کہ اللہ کے رسول آگے بڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ تو آپ ان تقریروں سے صحابہ اکرام کی لائلٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف تقریر نہیں تھی بلکہ غزوہ بدر کے ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر اور ہر گویا لمحے میں آپ صحابہ اکرام کی یہ جانثاری، یہ لائلٹی، یہ وفاداری اور اپنے قائد کی بات پر لبیک کہنے کی یہ صلاحیت، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری خصوصیت میں نے عرض کیا کہ آرگنائزیشنل اسٹرینتھ۔ تیسری خصوصیت محترم دوستو، یہ بڑی اہم ہے اور خاص طور پر نوجوان دوستوں کو میں اس کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ فضائے بدر کی تیسری خصوصیت جفا کشی، ہارڈ ورک، محنت، سرگرمی، سیکریفائس، جفا کشی، اسٹرگل، یہ فضائے بدر کی تیسری بڑی اہم خصوصیت ہے۔ کہ آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان کو روزوں کا اور عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ جہاد بھی ہے۔ آپ سیرت پر نظر ڈالیے، مدینہ آنے کے بعد جو پہلی فوجی مہم ہوئی تھی اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجر صحابہ کی ٹولی نے ابو جہل کے ٹریڈ کارواں کو ریڈ سی کے پاس، بحر احمر کے پاس روک دیا تھا۔ یہ غزوہ رمضان المبارک 1 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سال آیا رمضان المبارک 2 ہجری، تو شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد اگلے روز گویا پہلی دفعہ رمضان المبارک میں فرض روزے مسلمان رکھ رہے تھے، تو اس میں غزوہ بدر پیش آیا۔ 12 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک تک تقریباً 6 روزے اس غزوے میں گزر گئے۔ مارچ کی گرمی اور تپتا ہوا صحرا، ڈیزرٹ، یہ مشکل مہم بہت سے صحابہ نے روزے کی حالت میں سر کی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد 3 ہجری میں رمضان کا مہینہ غزوہ احد کی تیاریوں میں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں گزرا۔ عید کے فوری بعد یعنی 7 شوال کو احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس کے 1 سال بعد 4 ہجری میں وہ معرکہ پیش آیا جسے بدر دوم کہا جاتا ہے۔ اس مہم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ یہ شعبان کے آخر میں پیش آیا اور واپس جب ہو رہے تھے تو رمضان شروع ہو چکا تھا۔ اس سے اگلے سال یعنی 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خندق کا غزوہ یہ شوال میں پیش آیا، تو رمضان کا بڑا حصہ خندق کی کھدائی میں گزر گیا۔ 5.5 کلومیٹر لمبی، 9 میٹر چوڑی اور 5 میٹر گہری خندق،
یعنی تقریباً 88 لاکھ کیوبک فٹ کی کھدائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رمضان کے روزے رکھ کر کی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کی مہم رمضان میں سر ہوئی، اور 9 ہجری میں تبوک کا سخت مشکل سفر رجب میں شروع ہوا، اور مدینہ واپس ہونے تک رمضان کے کئی ایام گزر چکے تھے۔ یہ مختصر تفصیل آپ کو میں نے اس لیے بیان کی کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی حیات طیبہ میں جو 9 رمضان آئے، اس میں سے 6 سخت جاں فشانی اور معرکوں یا ان کی تیاریوں میں گزرے۔ روزوں نے ان سخت مہمات میں کوئی خلل نہیں پیدا کیا۔ بعد کی اسلامی تاریخ میں بھی کئی فیصلہ کن، کئی ڈیسائسو جو وارز ہوئی ہیں، قادسیہ کی جنگ اور سندھ کی فتح اور اسپین کی فتح اور بیت المقدس کی فتح وغیرہ، یہ سب رمضان میں واقع ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے ہم معمولی دین کے کام مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی مشقت نے بھی ان کو اللہ کی راہ میں جدوجہد، اسٹرگل سے اور پریکٹیکل کاموں سے دور نہیں کیا۔ اس سے آپ محنت کا، جفاکشی کا اور ہارڈ ورک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہر کامیاب گروہ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر ہارڈ ورک کا نہ ہونا، اسٹرگل کا نہ ہونا اور بڑے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہنے کی صفت نہ ہونا، یہ ہمارے ڈیگریڈیشن کا، ہمارے زوال کا ایک اہم سبب ہے۔ تو بدر کا ایک اہم سبق یہ ہارڈ ورک کا سبق ہے۔ چوتھی اہم خصوصیت جس پر میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، مضامین بھی لکھ چکا ہوں، وہ ہے تدبیر، تیاری، پریپریشن، پلاننگ، اسٹریٹجی میکنگ اور مٹیریل ریسورسز کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن، مادی وسائل کا ممکنہ استعمال۔ آج ہماری ناکامیوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسباب سے، مینز سے اور پلاننگ سے اور پریکٹیکل جدوجہد سے ہم غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اب اس پینڈیمک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں تھوڑی ہم کو وائرس لگے گا۔ تو یہ اسلام اور اسلام کا توکل کا فلسفہ یہ اسباب سے، مینز سے، مٹیریل مینز سے یہ گریز کرنے کا سبق نہیں سکھاتا، بلکہ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے ہم کو مٹیریل مینز بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، اچھی سے اچھی اسٹریٹجی بنانا ہے، جو کچھ ریسورسز ممکن ہے ان کو استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہی توکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت کا احترام یہ اللہ پر توکل کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان تدبیر سے اور کوشش سے غافل رہیں اور اللہ سے مدد کی اور نصرت کی توقع رکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بہترین اسٹریٹجی بنائیں، اعلیٰ درجے کے ٹیلنٹس اپنے درمیان پیدا کریں، ان کو نرش کریں، اپنی ویکنیس اور اپنے بیکورڈنس کے ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان ریزنز پر قابو پائیں، اچھی سے اچھی لیڈرشپ کو اپنے درمیان ابھاریں، اچھے سے اچھے مٹیریل مینز کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، قربانی کا حق ادا کریں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ تو غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، محبوب ترین رسول نے پہلے ہر ممکن تیاری کی، جو کچھ ریسورسز موجود تھے وہ سب جمع کیے، کلیکٹ کیے۔ 2 عدد گھوڑے، ہارسز، 6 زرہیں، 70 کیملز،
ٹوٹی ہوئی تلواریں، یہ کچھ یہی چیزیں تھیں مسلمانوں کے پاس. اللہ کے رسول نے وہ سب جمع کی، ان کو لگایا. پھر مدبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی مدت تک دشمن کی نقل و حرکت پر، اس کی موومنٹ پر نظر رکھی، بہترین انٹیلیجنس کا نظام بنایا. پل پل کی خبریں اس زمانے میں، جبکہ نہ ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا، اس موقع پر بھی پل پل کی خبریں آپ کو ملتی رہی، آپ حاصل کرتے رہے. بدر سے پہلے تیاریوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے میں ایک اسٹیٹ قائم فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر کر کے ایک سینٹر بنایا، انصار اور مہاجرین کو اخوت کے مضبوط نظام میں باندھ کر ایک مضبوط ٹیم تیار کی. آس پاس کے جو ٹرائبس تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے. قریش جس راستے سے ٹریڈ کرتے تھے، سیریا کو جا کر اپنا سامان بیچتے تھے، تو اس ٹریڈ روٹ پر جتنے ٹرائبس تھے ان سارے ٹرائبس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیے، انہیں اپنے الائی بنا لیا. پھر جب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو پہلے پہنچے، پیش قدمی کی، پرو ایکٹیو کردار آپ دیکھیے کہ آپ آگے بڑھے، پیش قدمی کی، اور جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہو سکتی تھی وہ سب ایکوائر کر لیے. کنواں ایک ویل تھا اس کو قبضے میں لے لیا، تالاب بنا کر پانی کا انتظام کر دیا تاکہ جانوروں کو اور مجاہدوں کو پانی کی کمی پیش نہ آئے. اور صف بندی اس طرح کی، رینکس اس طرح بنائے کہ دشمن کو آپ کے لشکر کی تعداد ڈبل نظر آتی تھی. قرآن مجید کہتا ہے کہ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رای العین، کہ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا ڈبل دیکھتے تھے. صف بندی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ رکھا کہ روشنی کا اینگل کیا ہے. ایسی جگہ صف بندی کی کہ دشمن کی آنکھیں چندیا جاتی تھی، مسلمان محفوظ تھے. پھر آپ نے اپنے ریسورسز کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کیا. تیر اندازوں کو حکم دیا کہ بھی ہاتھ رو کے رکھیں، جب دشمن نرغے میں آ گیا تب تیر چلانے کا حکم دیا. تو ایسی دسیوں باتیں گنائی جا سکتی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پلانر، بہترین اسٹریٹجسٹ تھے. اور غزوات میں اور اس غزوات کی فتح میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ آپ کی بہترین پلاننگ اور غیر معمولی کاوشوں کا دخل ہے. بلکہ بدر کا سبق یہی ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب پہلے بندے اپنی کوششوں کا حق ادا کر لیں، ریسورسز کا آپٹیمم استعمال کر لیں. تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی مدد کی توقع اسی وقت رکھ سکتے ہیں، فرشتے اسی وقت نازل ہو سکتے ہیں جب پہلے ہم کوشش کا ادا کریں، بہترین پلاننگ کریں، بہترین ریسورسز جمع کریں، بہترین ٹیلنٹس کو ابھاریں، بہترین تنظیم بنائیں، اور کوشش کی پلاننگ، اسٹریٹجی میکنگ، امپیکٹ کریشن کے جو موسٹ افیکٹو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو ایڈاپٹ کریں. اس کے بعد اللہ سے مدد کی توقع رکھیں. یہ کرے بغیر آپ اللہ سے مدد کی توقع رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں. فضائے بدر کی 5ویں خصوصیت محترم دوستو، وہ اللہ سے استعانت اور دعا ہے کہ ساری کوشش کرنے کے بعد اللہ سے رجوع، اس سے دعا، استعانت، اس پر بھروسہ، یہ مومن کی اصل طاقت ہے. نہ کوشش اور تدبیر سے غافل ہونا مناسب ہے، اور نہ کوشش اور تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اللہ سے غافل ہونا مناسب بات ہے. حدیث کی کتابوں میں بدر کا بڑا دلکش منظر نظر آتا ہے. نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین وہم الف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف نظر ڈالی، 1000 کا لشکر تھا. وَأَصْحَابُهُ 319 رجولا، صحابہ کی طرف دیکھا وہ 313 لوگوں پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر تھا.
فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا. ثم مد یدیہ، اپنے ہاتھ پھیلا دیے. فجعل یہتف بربی، اور پکار پکار کر رب سے دعا کرنے لگے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدے تو نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کر. اے اللہ تو نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو عطا فرما. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر اہل اسلام کا یہ چھوٹا سا گروہ آج ہلاک ہو جائے، لا تعبد فی الارض، پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. راوی آگے کہتے ہیں کہ فما زال یہتف بربی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے گریہ گزاری کرتے رہے. مات یدیہ مستقبل القبلہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہے قبلے کی طرف. حتی سقط رداؤہ ام منکبیہ، کہ وارفتگی کا یہ عالم تھا، اللہ کی طرف یکسوئی کا یہ عالم تھا کہ آپ گریہ وزاری کر رہے تھے اور آپ کی چادر مونڈے سے گر گئی، اتر گئی، نیچے گر گئی، آپ کو اس کی خبر نہیں دی. فَأَتَاهُ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَخَذَ رِدَاهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اللہ ابو بکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے مونڈے پر ڈال دی اور ہٹ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا. تو یہ جو خوبصورت تصویر ہم کو نظر آتی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، وہ بہترین تدبیر کرتا ہے. میں نے پہلے وہ نقشہ کھینچا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہترین پلاننگ کی. یہ نہیں کہ سیدھا اٹھ کر آئے اور اللہ کے دربار میں مسجد پکڑ کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ. پہلے آپ نے بہترین پلاننگ کی، جو کچھ آپ کے بس میں تھا وہ سب کچھ کر گزرے، جو کچھ وسائل تھے وہ سارے وسائل اللہ کے دربار میں لا کر حاضر کر دیے، جو کچھ انسانی قوت تھی وہ ساری قوت اس کا آپٹیمم استعمال کیا، بہترین پلاننگ کی. جو کچھ مٹیریل دنیا میں پاسبل ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر لیا، لیکن صرف اسی پر تکیہ نہیں کیا. نعوذ باللہ، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہوتی. وہ ساری کوشش کرتا ہے لیکن اصل امید اپنے خدا سے رکھتا ہے. ساری کوششیں کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، استعانت کرتا ہے اور اس سے گریہ گزاری کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے. تو یہ گویا پانچویں خصوصیت. آخری چیز جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، یہ بڑی اہم ہے ہمارے ملک کے احوال میں، خاص طور پر کہ فضائے بدر کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے، ایک بڑا اہم لیسن یہ ہے کہ یہ پوری مہم اصلاً دعوت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے تھی، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تھی. یہ معرکہ ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھا، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، نعوذ باللہ، اپنی سرحدوں کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں تھا. مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. جو طاقتیں اس راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان طاقتوں کو ہٹایا جائے. اصل مقصد اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کے کلمے کی بلندی اور ایک ایک بندے کے دل پر دستک دینا، اس تک خدا کا پیغام پہنچانا، یہ گویا اصل مقصد تھا. میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی اس موقع پر، جو آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، کہ اے اللہ اگر تو نے اس چھوٹے سے گروہ کو آج ہلاک کر دیا تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی، بدر میں فتح اور نصرت عطا فرمائی. گویا اس دعا سے، اس کی قبولیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بقا، اہل اسلام کا ایگزسٹنس، اس کا ریزن اور اس کی وجہ صرف ایک ہے،
اور وہ یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام اس زمین پر لیا جائے، اللہ کی دعوت انسانوں تک پہنچائی جائے۔ تو عام قوموں کے لیے ان کے پروٹیکشن اور ان کے ایگزسٹنس کے پرنسپلز کچھ اور ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کی بقا، ان کی حفاظت کنڈیشنل ہے اس چیز سے کہ وہ دعوت دین کا کام کریں، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام کریں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہے، اسی کے لیے اللہ کے نبی کی دعا بدر میں قبول ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور آج بھی اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم باقی رہیں گے، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی اور دعوت دین کی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، تو پھر ہماری بقا اور ہماری حفاظت، اس کی بھی کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی کہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، دعوت پہنچائے جاؤ اور لوگوں سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو تمہارے مقابلے میں کبھی کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی اگر ہم دعوت دین کا کام کریں گے۔ اس کی الٹی بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد نصرت یہ کنڈیشنل ہے ابلاغ کے کام کے ساتھ، کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا۔ یہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مدد اور نصرت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس طرح محترم دوستو، یہ 6 بڑی اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور بہت ساری باتیں ڈرائیو کی جا سکتی ہیں، لیکن نوجوانوں کے حوالے سے اور اس وقت جو ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹیز ہم کو لاحق ہیں، اس کے حوالے سے میں نے یہ 6 باتیں بدر کے ریفرنس سے نوٹ کی ہیں۔ اگر یہ 6 خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ فضائے بدر پیدا ہوگی، بدر کا انوائرمنٹ پیدا ہوگا، اور جیسا کہ شاعر نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار آج بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضائے بدر پیدا کریں، بدر کے صحیح اسباق حاصل کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔